بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے، اگر کوئی شخص اپنے ریلیٹیوز کا حق مال یا زمین دبا لے اور بنا واپس کیے خود کو دیندار ظاہر کرے اور سوسائٹی کے دوسرے سبھی لوگوں کو پتہ ہو اور پھر بھی سوسائٹی کے کچھ لوگوں کا مظلوم کا ساتھ نہ دینا بلکہ غاصب کا ساتھ دینا اور اس کی حوصلہ افزائی کرنا کیسا ہے، اور غاصب سے تعلقات رکھنا کیسا ہے؟ غلام حسن کا سوال ہے۔ جی، غاصب کا ساتھ دینا کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے پہلے، لیکن یہ مسئلہ ہے کہ پہلے یہ بات طے ہو جانا چاہیے کہ وہ غاصب ہے۔ اگر طے ہو جائے گی تو پھر نہیں دینا چاہیے اس کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک سوال ہے کہ کیا نیٹ ورک مارکیٹنگ ہمارے مذہب میں جائز ہے، یا جیسا کہ کتک پورا آن لائن ہوتا ہے تو ہم گھر پہ بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں، تو کیا نیٹ ورکنگ مارکیٹ جائز ہے؟ میرا سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ جی، ابھی تو سلسلہ شروع ہی ہے کہ ورک فرام ہوم کر سکتے ہیں، نو پرابلم، کوئی حرج نہیں۔ جی جی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ہے؟ گناہوں کی معافی مانگ کے پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی، تہجد پر بھی دل کو سکون نہیں ملتا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس مصلحت کو نہیں سمجھتے جو خدا نے ہمارے لیے طے کی ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ترید و ارید، جی، ولا یکون الا ما ارید۔ ایک میرا ارادہ ہے اور ایک تیرا ارادہ ہے، ہوتا وہی ہے جو میرا ارادہ ہوتا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ارادے کو اس کے ارادے پہ ڈالیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں ڈیلے ہوتی ہیں، قبول نہیں، مطلب اور اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ ابھی اس کا سبب یہ گناہ کا بھی ہوتا ہے جس کی آپ معافی مانگی، دوسرا سبب یہ بھی ہوتا ہے بہتری کا سبب، جو مصلحت ہمیں پتہ نہیں ہے، خداوند کریم کی بارگاہ میں وہ دعا گئی ہے اور اس نے اس کو رکھا ہوا ہے، وہ ہو سکتا ہے اس سے بہتر دے۔ تو آپ جو ہے کسی بھی صورت میں لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ بار بار جو دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے وہ کبھی نہ کبھی کھل جاتا ہے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا روزے میں ایکسرسائز کر سکتے ہیں؟ جی، اگر آپ جو ہے اتنی استطاعت رکھتے ہیں، کمزوری نہیں آئے گی، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کر سکتے ہیں۔ اگر فرق پڑتا ہو تو بالکل نہیں کرنا۔ ہاں، تو نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال ان کا ہے کہ کیا میاں اور بیوی کو الگ الگ خمس کی رقم نکالنا چاہیے؟ جی، زوجہ اور شوہر کا مسئلہ ہے کہ زوجہ اگر آپ اس کے پاس کوئی الگ سے اپنی کمائی ہے خود کی جو ہے، یا اس کے جو باپ باپ کی طرف سے جو چیزیں یا شوہر نے اس کو یا شوہر نے تحفہ دیا ہے، جو جس کی مالکہ خود ہے تو اس کو نکالنا چاہیے، جس کا مالک شوہر ہے اس کو نکالنا چاہیے، بالکل۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ کیا عورتوں کو جلدی جلدی نماز پڑھنا صحیح ہے؟ اتنی جلدی کہ رکوع سے قیام کی حالت میں بھی ٹھیک سے نہ آ پائیں اور سجدے میں چلی جائیں؟ ذیشان حیدر یوپی۔ یہ عورت مرد سب کے لیے بتا دیجیے۔ جی ہاں، جلدی جلدی نماز پڑھنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ نماز کے لیے خاص طور سے یہ ہے کہ اس میں قیام، اس میں سکون، اس میں اطمینان جب تک نہ حاصل ہو تب تک نماز جو ہے مکمل نہیں ہوتی، قبول بھی نہیں ہوتی۔ اس میں ہر فعل جو افعال ہیں نماز کے، ان کا خیال رکھے کہ وہ ٹائم پہ جیسے ہونا چاہیے ویسے ہو، اور جو ہے ایک چھوڑ دیا دوسرا کیا تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ جی صحیح ہے، شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم پر زکوٰۃ واجب ہے تو کیا ہمیں دونوں خمس و زکوٰۃ واجب ہوگی؟ جی، اب زکوٰۃ اگر واجب ہے تو خمس بھی واجب ہے۔ زکوٰۃ تو ہر حال میں واجب ہے۔ ہر حال میں واجب ہے۔ زکوٰۃ کے لیے شرائط 10 چیزیں ہیں، ویسے 9 چیزیں ہیں۔ آغا سستانی مدد اللہ علی نے ایک چیز بڑھائی ہے۔ 9 چیزیں جو غلات ہیں، گیہوں، جو، انگور، کھجور، کشمش، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری اور سونے چاندی کے سکے، جو دفینہ ہے، یہ سب چیزیں ہیں، ان کے اوپر نکلتا ہے۔ ایک چیز انہوں نے بڑھائی پونجی کی جو رقم ہے، مال تجارت، اس میں زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ خمس تو ہر سال کی بچت پہ واجب ہوتا ہے۔ تو دونوں چیزیں واجب ہیں، جب جیسا آپ کے پاس نصاب ہے اس کو نکالیں۔ توضیح المسائل گھر میں ضرور رکھیں، جس کی بھی آپ تقلید میں اس مرجع کی توضیح المسائل گھر میں رکھیں، ڈیٹیلز اس میں موجود ہے۔ غیبت صغرا اور غیبت کبریٰ میں ڈفرینس کیا ہے؟ غیبت صغرا وہ زمانہ تھا امام کا کہ جب انہوں نے جو ہے مخصوص نائب بنائے ہوئے تھے، جن کو نواب اربعہ کہتے ہیں، ان میں سے ایک شخص کو نائب بنایا تھا کہ بھائی یہ ہماری طرف سے نائب ہے، اور جو کچھ مسائل ہوتے تھے وہ امام سے ملاقات کرتے تھے، پوچھ کے بتاتے تھے۔ یہ غیبت صغرا کا دور تھا مختصر۔ غیبت کبریٰ کے اب اس کے بعد جو ہے کسی سے ملاقات، کوئی مخصوص نائب نہیں ہے اس وقت، نیابت عامہ ہے۔ نیابت عامہ کے معنی جو اس منزل پر پہنچے گا
وہ نیابت کے سلسلے میں امام کی طرف سے حجت ہوگا، جس کو مرجع وقت کہتے ہیں۔ جی شارع مقدس کی طرف جو ہے اس سے اجازت ہے کہ ہم جو ہے علماء پر حجت ہیں، علماء ہماری طرف سے، ہم خدا کی طرف سے علماء پہ حجت ہیں، علماء ہماری طرف سے عوام پہ حجت ہیں۔ جی تو یہ دور جو ہے دور غیبت کبریٰ نیابت عامہ ہے، غیبت صغریٰ نیابت خاصہ۔ جی شکریہ۔ نماز پڑھتے وقت ہمیں اپنے مرحومین کی یاد آ جائے، آنسو بھی نکل آئیں تو کیا نماز باطل ہو جائے گی؟ بہتر یہ ہے کہ دنیا داری کے لیے رونا نماز میں، نماز کو کوئی فرق پڑتا ہے، لیکن اگر اچانک کچھ ایسا ہو جائے تو نماز باطل نہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب جاوید صاحب و مولانا آپ کی عمر طولانی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کی بھی اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ عمر دراز فرمائے۔ کچھ سوالات ہمارے ہیں، اصلاح کا دستبستہ گزارش ہے، کیا داڑھی پر خضا وہ جو کہ آج کل سیلون پہ لگاتے ہیں داڑھی کو سیاہ کرنے کے لیے، تو کیا داڑھی سیاہ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل جائز ہے۔ جی دوسرا سوال، کچھ لوگوں سے میں نے قرض لیا تھا، جن میں سے کچھ کا قرض میں وقت آنے پر ادا کر دوں گا انشاءاللہ، مگر کچھ ادا نہ کر پاؤں گا، چنانچہ ان کا پایا ایڈریس نہیں ہے، سعودی میں لیا تھا، تو ایسی صورت میں قرض کیسے ادا کروں؟ کفارہ کس طرح سے ادا ہو؟ جی دیکھیے، آپ جن کو جانتے ہیں، جن کا لیا ہے، ان کو دے دیں۔ اس کی 3-4 صورتیں ہوتی ہیں۔ جی کس کا لیا ہے، کتنا لیا ہے، آپ کو پتہ ہے، اس کو دے دیجیے۔ کس کا لیا ہے یہ نہیں پتا کہ مطلب جو ہے کتنا لیا ہے، یہ پتا ہے کس کا لیا ہے، تو اس سے پوچھے کتنا لیا ہے تو وہ دے دیجیے۔ کس کا لیا ہے، کتنا لیا ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے ہی نہیں، ایسی صورت میں رد مظالم واجب ہوتا ہے۔ آپ اس میں سے ایک رقم معین کریں جو اضافی ہو، مطلب جیسے 11 روپیہ ہے تو 12 کر کے کہ رد مظالم نکالتا ہوں فلاں قرض کی بنیاد پر، واجب قربتاً اللہ، وہ مرجع وقت یا اس کے نائب کی طرف پہنچا دیں، چونکہ یہ مرجع وقت ہی کو دی جاتی ہے، یا مرجع وقت کو دیا جاتا ہے یا اس کے نائب جو بنے ہوتے ہیں وکیل، ان کو دیا جاتا ہے۔ اس کا نام ہوتا ہے رد مظالم۔ جب پتہ نہ ہو کہ کس کا لیا ہے، کتنا لیا ہے، یا کس کا لیا ہے، کتنا لیا ہے، یہ یاد ہے مگر یہ وہ شخص نہیں مل رہا ہے، اس کا ایڈریس نہیں پتہ ہے، تو آپ اس کو اس طرح سے رد مظالم کے عنوان سے نکال دیں۔ جی میرا اچھی باتیں سنتا بھی تب بھی اس کے آگے غلط و واہیات خیالات آتے ہیں، اس صورتحال میں کیا کروں؟ اور کیا میری ذہنی سوچی بات بھی جو گناہ میں شامل ہوگی؟ دیکھیے، گناہ کے بارے میں سوچنا گناہ نہیں ہے جب تک اس کو کیا نہ جائے، سوچنے سے گناہ نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ سوچیں۔ اگر کبھی ایسے مسلسل خیال آتے ہیں تو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا اکثر ورد کریں، بالخصوص نماز مغرب کے بعد 7 بار، نماز صبح کے بعد 7 بار ضرور پڑھیں۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مائی کوشچن، ہاؤ ٹو اوورکم اسٹریس؟ I'm رضیہ بانو فرام کارگل لداخ۔ اسٹریس کو کس طرح دور کیا جائے؟ لداخ سے اسٹریس کو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اپنے تمام چیزوں کو خدا کی طرف ڈال دیں اور اکثر جو ہے ورد کریں، وہ فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، تو آپ کا اسٹریس انشاءاللہ کم ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ امام سید سجاد علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام وقت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کے زمانے میں لوگ امام کی غیبت پر عقیدہ رکھتے ہوں گے اور ظہور کا انتظار کرنے والے ہوں گے، اور یہ لوگ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہوں گے۔ یہ حدیث ہونے کے باوجود جب ہم یہ کسی سے کہتے ہیں تو زیادہ کر کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام کے وقت کی بات کرتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تو مہدی گروپ کے ہیں۔ یہ جہالت کیوں ہے لوگوں کے اندر، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور سجاد علیہ السلام کی بات حق ہے، معاذ اللہ شک کرنا بھی گناہ ہے۔ یاور علی سید کا سوال ہے۔ دیکھیے، اصل میں ہوتا کیا ہے، جہاں یہ ہے کہ عقیدہ رکھتے ہوں گے اور تیاری کرتے ہوں گے، وہاں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اس پہ شک بھی کرتے ہوں گے، کچھ لوگ اس چیز کو مانیں گے نہیں۔ دونوں حدیثیں ہیں کہ کچھ لوگ غیبت کے زمانے میں مشکوک ہوں گے، تو ہو سکتا ہے یہ گروہ جو آپ کو کہہ رہا ہے تو یہ اسی میں ہو کہ جس کو اس پہ شک ہو اور وہ مانتا نہ ہو کہ امام کی غیبت، لیکن امام کا جو قول حق ہے اور امام موجود ہے، اس پہ یقین رکھنا چاہیے اور اس پہ اعتبار رکھنا چاہیے کہ امام تشریف لائیں گے اور ظلم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
میرا سوال ہے کہ جو ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے تو بعد میں اسے قضا کی نیت سے ادا کرتے ہیں. ایک واجب نماز چھوٹی ہے تو ایک قضا نماز پڑھتے ہیں. اب کوئی ماہ رمضان کا ایک واجب روزہ چھوڑتا ہے تو اس کے ایک کے بدلے 60 روزے کا کفارہ دینا پڑتا ہے اگر جان بوجھ کے چھوڑا ہے. نماز کی قضا میں اور روزے کی قضا میں اتنا ڈفرینس کیوں؟ جبکہ اول نماز ہے اور اس کے بعد میں روزہ ہے. ذیشان حیدرآباد سے سوال کر رہے ہیں. جی دیکھیے بتائیں ہم آپ کو، چھوڑنا اور چھٹ جانا میں فرق ہے. جی نماز کے بھی قضا کرنے کا گناہ بہت زیادہ ہے. جی قضا کر دینا، جان بوجھ کے نہ پڑھنا، جی چھٹے امام کی حدیث کے مطابق وہ مشرکوں میں شامل ہوتا ہے جو جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا. اسی طرح سے روزے کا بھی ہے، چھوڑ دینا اور چھٹ جانا. اگر جو ہے آپ کی نماز چھٹ گئی ہے تو قضا پڑھ لیجئے. اسی طرح سے اگر آپ کا روزہ چھٹ گیا ہے کسی مجبوری کی بنیاد، بیمار مسافر ہونے کی بنیاد پہ، تو آپ بھی ایک ہی روزہ رکھیں گے. جی لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑا ہے تو ایک کے بدلے میں 60 روزے رکھنا ہے. وہ چھوڑا ہے آپ نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ نماز ہر روز 5 بار واجب ہوتی، روزہ سال میں 1 مہینہ واجب ہوتا. اس لیے خداوند کریم نے اس چیز کو رکھا ہے کہ اس کی ایک اہمیت سمجھیے کہ سال میں 1 مہینہ ہی ہے. نماز روزانہ 5 بار ہے. اگر ایک نماز کی 60 دن کی نماز ایک دن کی نماز کے بارے میں پڑھائے گا تو کب پڑے گا وہ؟ اگلے دنوں کا کیا ہوگا؟ جی تو اس لیے یہ اس کا ڈفرینس ہے. لیکن ایک اہمیت ہے چھوڑ دینا اور چھٹ جانا. جی نماز کا بھی چھوڑنا عام حالت میں اور اختیاری حالت میں جائز نہیں ہے، مشرک ہو جاتا ہے انسان، ایسا چھٹے امام نے فرمایا. روزے کا بھی چھوڑنے پر ہی 60 روزے رکھنا، چھٹ جانے پہ ایک ہی رکھنا ہے. جی شکریہ. السلام علیکم. السلام. اذان سے پہلے لیڈیز نماز پڑھ سکتی ہیں کیا؟ اذان سے پہلے سے مراد یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے 1 بجے. اگر نماز 12:50 پہ ہوتا ہے تو 12:50 پڑھ سکتے ہیں. مرد بھی پڑھ سکتا ہے، عورت بھی پڑھ سکتی ہے. اذان سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ زوال کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے ہو سکتا ہے مسجد میں اذان لیٹ ہوتی ہو. زوال سے پہلے نہیں پڑھنا چاہیے، یا وقت آنے سے پہلے، عشاء کی یا مغرب کی جو وقت ہے، جی وقت سے پہلے کوئی نہیں پڑھ سکتا، نہ مرد نہ عورت. جی لیکن وقت آنے پہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. جی شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. جاوید بھائی وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کیا ہم شیعہ انڈین آرمی میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں آپ. بالکل جا سکتے ہیں. بالکل جا سکتے ہیں، کیوں نہیں جا سکتے. سلام. میرا ایک سوال تھا، اگر کوئی شخص شعبان کی شروع تاریخوں میں مر جائے تو کیا 14 شعبان سے پہلے اس کا تیجا 40واں باقی نظر کرنا ضروری ہے؟ ایسا ضروری نہیں ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں مطابق شریعت، کچھ چیزیں ہوتی ہیں مطابق مروت. جی تو جو کچھ چیزیں مطابق مروت ہیں جو عوام میں رائج ہیں، ایسا کرنا ضروری بھی نہیں ہے اور نہ کرنا بھی حرام، نہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے. دونوں چیزیں ہیں. جی جیسا آپ کو اپنے وطن میں جو ہے ماحول ہے ویسا کر سکتے ہیں، پہلے بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں. کر لیا تو گناہ نہیں ہے، نہ کیا تو بھی گناہ نہیں. جی شکریہ. سلام علیکم. السلام. میرا سوال ہے کہ اگر ایک بیٹا اپنے والدین کی قضا نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو کیا اس میں اذان اقامت ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. آپ نماز ڈائریکٹ نماز کی نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں. ایک بار اذان و اقامت کہہ لیں تو کافی ہے. جی مسئلہ نہیں. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرے والدین زندہ ہیں لیکن اگر وہ زیارت عاشورہ نہ پڑھ سکتے ہوں تو کیا میں ان کی طرف سے زیارت عاشورہ پڑھ سکتا ہوں؟ مہربانی فرما کر جواب عنایت فرمائیں. جی بالکل، آپ ذات عاشورہ پڑھیں اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، والدین آپ ہماری طرف سے ہی پڑھیں، زندہ مردہ تمام مومنین مومنات کی طرف سے میری طرف سے ضرور پڑھیے گا. ضرور پڑھ سکتے ہیں. بالکل بالکل ایسا نہیں. جی بہت شکریہ. سلام جاوید بھائی. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ جس کے قضا روزے باقی ہوں اور اس کو معلوم بھی نہ ہو اس کی تعداد، تو کیا وہ مستحب روزے میں قضا اور مستحب کی نیت کر سکتا ہے؟ کراچی سے سوال ہے. جی بالکل کر سکتے ہیں آپ. مستحب روزے میں اگر آپ کے روزے قضا ہیں تو بہتر یہی ہے کہ مستحب روزہ قضا کی نیت سے رکھنا چاہیے. جی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مستحب روزہ بنیت قضا رکھا ہے تو آپ کو دونوں ثواب ملیں گے، مگر اس کو پورا کرنا پڑے گا. چونکہ قضا کی نیت کر لی آپ نے، پورا کرنا. مستحب روزے کے لیے یہ ہے کہ مستحب روزے کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے. مثلا آپ نے رکھا درمیانے دن میں جو ہے، اگر کسی نے مومن نے آپ کی دعوت کر دی اور وہ کھلوانا چاہتا ہے بغیر فکس کیے ہوئے، جی روزہ فکس نہ کیا ہو، اور اس کو پتہ چلے کہ آپ روزے سے ہیں اور کو آپ کے روزے کو کھلوانا چاہتا ہے، تو آپ دن کے درمیان میں بھی مستحب روزہ کھول سکتے ہیں. آپ کو پورے روزے کا ثواب ملے گا. مگر اگر اس میں آپ نے قضا کی نیت کی ہے
تو نہیں کھول سکتے، تو اس کو پورا کرنا چاہیے، دونوں کی نیت کر سکتے. جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو ہدیہ تحفہ دینا چاہیں تو کیا اور کس طرح سے دیا جاتا ہے، یہ بتا دیجیے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ و تحفہ پیش کرنا بالکل اسی طرح سے جسے پروردگار کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، جی اللہ کی اگر تم مدد کرو گے تمہاری مدد کی جائے گی، تمہارے قدموں کو ثابت کر دیا جائے گا. تو اللہ کی مدد اس کو کھانا تو نہیں چاہیے، اس کو پانی نہیں چاہیے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بندوں کی مدد کرو، اس کے بندوں کا خیال رکھو. دو رشتے ہوتے، ایک خالق سے ایک مخلوق سے، تو خالق سے رشتہ مینٹین کرنے کے لیے مخلوق سے رشتہ مینٹین کرو. اسی طرح سے امام کو بھی آپ ڈائریکٹ تو کچھ نہیں پہنچا سکتے، امام کی خوشنودی جس چیز میں ہے، امام کے مدارس ہیں، امام کی طرف سے جو سلسلہ ہے تعلیمات کا، یا ان کے چاہنے چینل بن ہے، اور جو دنیا میں سب تمام چیزیں پہنچا رہا ہے، یا جو غربا ہیں امام کے چاہنے والے، ان کو آپ پیش کریں تاکہ امام کی خوشنودی کا باعث بنے، وہی بہتر ہے، وہی مدد ہے. جی دوسرا سوال ہے کہ کیا مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ کیا جاتا ہے تو کیا اور کیسے؟ ان کے سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ ان کے واجبات ادا کرنا چاہیے. اگر ان کے واجبات چھوٹ گئے، نماز روزہ حج واجب ہے، تو ان کی وراثت بانٹنے سے پہلے اتنا پیسہ نکالیں، نماز یا تو خود پڑھیں یا پڑھوائیں، یا روزہ رکھوائیں یا حج ان کی طرف سے کروائیں. یہ پہلا کام ہے، یہ واجب ہے. اور اگر یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو بہتر ان کی طرف سے صدقہ دیں، ان کی طرف سے کسی غریب کی مدد کریں، یا کوئی ثواب جاریہ ان کی طرف سے کریں تاکہ اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے. جی بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ کا ختم ہو چاہتا ہے. ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ماہ مبارک یا رمضان کے سلسلے میں جو مسائل ہوں وہ آپ جلد از جلد سوالات یہاں بھیج دیجئے تاکہ ماہ مبارک سے پہلے جوابات دیے جا سکیں یا پہلے ہفتے تک جوابات مکمل ہو سکیں. اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں آپ جب اپنے لیے دعا کر رہے ہیں تو خاص طور سے سب سے پہلے دعا کیجئے کہ ہمارے زمانے کے امام حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا ظہور ہو اور ہم سب ان کے اعوان و انصار میں شمار ہوں. ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے. ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ چینل ون کا خاص خیال کیجیے، یہ چینل آپ کا ہے. ڈونیشنز کے ذریعے، سہم امام کے ذریعے، اپنے سجیشنز کے ذریعے اس چینل کی مدد کیجیے. چینل آپ کا ہے جو پیغام انسانیت، پیغام محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اس کو آپ بہتر طریقے سے ہم پیش کریں تو مہربانی کر کے اس چینل کو فراموش نہیں کیجیے، اس کی اعانت اور اس کی مدد ضرور کیجیے. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور میں اپنی طرف سے چینل ون کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.